اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کریم مبارک ہو۔ یہ معزز مہینہ اللہ کے فضل سے ہمیں ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا۔ اللہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا، رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے تمہیں قرآن سے نوازا۔ یعنی قرآن ہمیں عطا کیا گیا رمضان کے مہینے میں۔ یا تو قرآن کا نزول جو ہے اسی مہینے میں شروع ہوا، اور اسے عام طور پر 21 رمضان جو ہے تصور کیا جاتا ہے جب پہلی وحی غار حرا میں اتری تھی۔ تو بہرحال قرآن کا مہینہ، قرآن کے حصول کا مہینہ رمضان ہے۔ اگر ہم بھی قرآن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان میں اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ ہمارے دلوں پر قرآن اتارے اسی طرح جس طرح اس امت پر اتارا۔ رمضان کے فضائل بے شمار ہیں۔ لیلۃ القدر بھی اس کی ایک فضیلت ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اللہ نے قرار دی۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب 83 سال اور 4 مہینے ہیں، جس میں یعنی لوگوں کی عمومی عمریں بھی اس سے کم ہوتی ہیں۔ تو اس ایک رات کی عبادت کا اجر جو ہے کم از کم اتنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا ہے، اللہ کرے اس سے بھی بہتر ہے۔ اتنی بہتر ہے اللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بہت فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ یعنی اللہ رب کریم روزے قیامت روزے کو ہمارے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کریں گے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان سب گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے مابین سرزد ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے تو بدقسمت ہی محروم رہ سکتا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ رمضان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے کہہ رہے ہیں کہ مبارک مہینہ آیا، تمہارے پاس مبارک مہینہ آیا، بابرکت مہینہ آیا۔ اس کو عام مہینوں کی طرح مت سمجھیے۔ رمضان سے جو فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر بدقسمتی طے شدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے مولانا مودودی علیہ رحمہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہر جو سکتے کا مریض ہوتا ہے اس کا آخری ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ناک کے آگے شیشہ رکھا جاتا ہے، اگر اس پر سانس کی وجہ سے ہلکا سی نمی جو ہے وہ آ جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ بھی زندہ ہے۔ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو مسلمان امت کے زندہ ہونے کی آخری نشانی رمضان ہے۔ اگر رمضان میں بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا تو پھر اس میں اسلام باقی کچھ نہیں رہا اسلام کا۔ تو میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، رمضان میں کم از کم ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ رمضان کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیجیے، اپنی دنیاوی مصروفیات کم کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ ہم عید کی تیاریوں میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ رمضان تو جنت کمانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا بازاروں میں جانا، شاپنگز کرنا، یہ سب موقوف کیجیے، پوری توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیے اور روزے کی حفاظت کیجیے۔ روزے کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے، ٹھیک؟ اور حتی الامکان اہتمام کیجیے نماز تراویح کا، قیام اللیل کا، چاہے با جماعت کر سکیں چاہے انڈیویجول کر سکیں، جیسے آپ کے لیے ممکن ہو۔ مردوں کے لیے تو لازم ہے، یعنی انہیں کوشش کرنی چاہیے، فرض تو نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ با جماعت ہی پڑھیں، لیکن نہ پڑھ سکیں تو کم از کم انفرادی طور پر کریں۔ اس پر بھی تفصیلاً بات کریں گے۔
تو رمضان صرف اس بات کا مہینہ نہیں ہے کہ آپ افطاریاں کر لیں اور طرح طرح کی ریسیپیز ٹرائی کر لیں. کھانوں میں بنانے میں بھی، کھانوں کے اہتمام میں بھی وقت کم صرف کریں، زیادہ وقت عبادت میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، روزے سے فائدہ اٹھائیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور اسے صحیح طرح سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.